السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا متع کی اجازت قرآن میں موجود ہے، اور اس کے لیے بھی ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کیا واقعی اللہ نے متع کو حلال قرار دیا؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے اس سے سمجھاؤں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ آج کے دور میں یہ کس طرح قابل ہدایت ہے۔ تو آئیے اس کے لیے سورہ نساء اور آیت نمبر 24 دیکھ لیجئے، یعنی 4 کی 24۔ پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ: اور خاوند والی عورتیں حرام ہیں مگر کافروں کی عورتیں جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہو جائیں، تم مالک ہو جاؤ، یہ تم پر اللہ کا حکم ہے۔ اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، بشرطیہ کہ تم چاہو اپنے مالوں سے قید نکاح میں لانے کو، نہ کہ ہوس رانی کو، بس تم میں سے جو ان سے نفع لذت حاصل کریں تو ان کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دیں، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ وہ روایتی ترجمہ ہے جہاں سے بہت سارے عیاش لوگ اپنی وضاحت لیتے ہیں کہ دیکھیے جی، وہ بھلے شادی شدہ عورت ہو وہ بھی حلال ہے اگر داہنے ہاتھ کا مالک ہو جائے۔ تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہماری نوکرانی ہے، یا ہمارے یہاں کام کرتی ہے، یا ہمارے انڈر میں ہے، یا وہ مانتی ہے ہمیں اپنے اختیار میں، تو بے شک شادی شدہ ہے، اس سے بھی وہ ہم بستری کر جاتے ہیں، اور پھر کہہ رہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد وہ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ ان کے سوا سب عورتیں حلال ہیں اگر مال سے نکاح میں لانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو نکاح میں لانا چاہتے ہیں مال سے، تو اس کے ساتھ بھی جو مرضی آپ کرتے رہیں، ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہوس رانی کے لیے نہ کریں، نہیں کہ آپ مل رہے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہاں تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ محبت کے نام پر سب کچھ کر جاتے ہیں اور پھر نکاح بھی نہیں کرتے۔ تو کیا یہ حکم بھی اللہ نے دے رکھا ہے کہ نکاح کے بغیر بھی آپ عورتوں سے ملا کریں؟ اگر نکاح میں لانے کی خواہش رکھتے ہیں تو بے شک مل لیں، ہاں اگر ہوس آنے کی خواہش ہو تو پھر نہ ملیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ جو نفع لذت حاصل کرے، یعنی جو متع کر لے، لفظ یہاں پر فمستمتعتم ہے، تمتعتم کا مطلب تم متع کر لو، یہ کرتے ہیں۔ تو یہ متع کے نام پر پھر اس کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دو، یعنی جو بھی رقم آپ نے طے کر لی ہے یا جو کچھ کر لیا اس کو کر کے آپ متع بھی کر لیں۔ تو کیا یہ بھی اللہ نے حلال کر رکھا ہے؟ اس کا بھی حکم دے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جس پر تم باہم رضامند ہو جاتے ہو۔ باہمی رضامندی سے ہی تو زیادہ تر لوگ زنا کرتے ہیں، لڑکے لڑکی خاص طور پر جو کم عمری میں محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ تو سارے کام رضامندی سے ہی کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شادی کا ارادہ ہو یا نہ ہو، لیکن عمل تو بہرحال باہمی رضامندی سے ہی ہوتا ہے، غلط ہو یا صحیح ہو، اس کے نتائج کچھ بھی ہوں، لیکن باہم رضامندی سے تو ہو رہا ہے۔ پھر یہ کرے باہم رضامندی سے کرنے کا تو اللہ نے حکم دے رکھا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں جو کچھ مقرر کر رکھا ہے تو وہ بے شک اس کو کر لینے کے بعد پھر کہہ رہے کہ اللہ جو وہ جاننے والا حکمت والا بھی ہے۔ تو اس میں جاننے اور حکمت کی کون سی بات ہے؟ یہ تو ہر آزاد معاشرہ جو مدر فطر آزاد ہے، جس کو جو پسند کیا اس کے ساتھ وہ مل لیا، جس کو جو چاہے باہمی رضامندی سے جو چاہے وہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد صرف کنواری نہیں بلکہ شادی شدہ عورتیں بھی کس طرح لے کر آئے وہ بھی بات ہو گئی ہے، اور بغیر شادی کے بھی ملنا ہے تو اگر بس صرف اتنا ارادہ کر لو کہ اسے نکاح ہی کرنا تو بے شک جو مرضی آئے کرتے رہو، ہاں اس کے لیے نہیں کرنا کہ بس استعمال کر کے چھوڑ دینا، تو وہ نہیں کرنا۔ تو کیا واقعی اللہ نے اس طرح جنسی خواہش کے طور پر یہ آیت نازل کی ہے؟ آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، پھر آخر میں اس کی مزید وضاحت کر دوں گا۔ والمحصنات من النساء، النساء جیسے کہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ کمزور کے لیے آیا ہے، اور یہ سورہ نساء ہے ہی کمزور معاشرے کے لیے بات ہے۔ حسن کہا جاتا ہے جو حصار میں آ جائے یا قید میں آ جائے، یعنی وہ جو نکاح میں آ جائے، اس لیے شادی شدہ عورت کو بھی محصنات کہا جاتا ہے کہ وہ نکاح کی قید میں ہیں، اور وہ ایک طرح سے حفاظت میں آ جاتی ہیں، جس کی نکاح کی قید میں ہوتی ہے وہ اس کا محافظ بھی بن جاتا ہے۔ تو اور کمزوروں میں سے حفاظت کرنے والی جماعت، یہاں اللہ جماعت کی بات کر رہا ہے۔ محسن حسن یعنی ہے صاد نون حسن کہتے ہیں اس کو جو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، تو وہ حفاظت کرنے والی جماعت کمزوروں میں سے ہے، یعنی کمزوروں میں سے حفاظت کرنے والی جماعت۔
الا ما ملکت ایمانکم، صرف جو ملکیت میں ہو تمہیں مانتے ہوئے، یعنی کمزوروں میں سے بھی وہ ایسی جماعت حفاظت کرنے والی جو تمہیں مانتے ہوئے تمہاری ملکیت میں ہو۔ کتاب اللہ علیکم، تم پر اللہ کی پابندی ہے۔ کتاب پابندی کو کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کو بھی، یعنی قرآن بھی ایک کتاب ہے، اس کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے الفاظ میں پابند ہے۔ اگر اس کے وہ صفحات الگ الگ کر دے، بائنڈنگ کھل جائے، جب بھی یہ کتاب نہیں رہے گی۔ تو یہ بائنڈ ہونے کے ساتھ، یعنی مکمل پابندی کے ساتھ، الفاظ کی پابندیوں کے ساتھ جو مکمل ہے تو یہ کتاب کہلائے گی۔ اگر الگ الگ ہو جائے تو وہ کتاب نہیں کہلائے گی۔ تو کتاب کا بنیادی مطلب یہ پابندی، تو تم پر اللہ کی پابندی ہے۔ وہ حل لکم، اور اپنانے کو کہا گیا تمہارے لیے، یہ حلال صحیح ہے، ہے لام لام حلل، یا اس کا مادہ اوہلا، یعنی وہ خوب اپنانا ہے تمہارے لیے، ما ورا، جو ورے ہیں، جو دور ہیں، جو پرے ہیں، ذالکم، اسی سے، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، باموالکم، اپنے مالوں کی، محسنین، حفاظت کرنے والی جماعت، غیر مسافہین، علاوہ اسے ضائع کرنے والی جماعت، یا اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ بہا دینے والی جماعت، جیسے کہتے ہیں نا پانی پیسے کی کہ وہ پانی کی طرح پیسے بہا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک یہ، بلکہ اس کی وضاحت میں بعد میں کر دوں گا، کہ ایک مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک سڑک کا ٹھیکہ ملا ہے آپ کو کہ یہ سڑک بنانی ہے، جو کام 1 لاکھ میں ہو سکتا ہے اس پر 10 لاکھ خرچ کرے، پیسے پانی کی طرح بہا رہے ہیں، تو یہ بہانا ہے کہ جو نقصان پہنچا رہے، حفاظت میں نہیں رکھ رہے۔ فمستمتعتم بہ، پس جو جلد تم نظریہ حاصل کرو اس کے ذریعے، یہ ہی کا سیغہ جا رہا ہے کتاب کی طرف، اللہ کی پابندیوں کی طرف، تو پس جو تم جلد نظریہ لے لو اس کتاب کے ذریعے، من ہن، ان سے، یعنی ان جماعتوں سے بھی، فاتو ہن، پس تم انہیں دو، اجورہن، ان کا نتیجہ، ان کا اجر، ان کا بدلہ، فریضتاً، لازم کیا ہوا، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما، اس میں، جو تراضیتم بہ، تم اس کتاب کے ذریعے باہم رضامند ہو، من بعد الفریضہ، بعد خاص لازم کیے ہوئے کے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیمًا حکیمہ، علم سے حکم دینے والا۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھاتا ہوں۔ اور کمزوروں میں سے حفاظت کرنے والی جماعت، صرف جو تمہیں مانتے ہوئے ملکیت میں ہوں، تم پر اللہ کی پابندی ہے، اور وہی جو اس کے ورے ہیں تمہارے لیے اپنانا ہے، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کی حفاظت کرنے والیاں، علاوہ ضائع کرنے والیوں کے، بس ان میں سے اس کے ذریعے جو تم نظریہ حاصل کرو، بس انہیں لازم کیا ہوا اجر انہیں دو، اور اس میں تم پر کوئی حرج نہیں، جو خاص لازم کیے ہوئے کہ بعد میں سے اس کے ذریعے تم باہم رضامند ہو جاؤ، بے شک اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے اس کو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو محسنات دیکھ لیں۔ حسن جو حفاظت میں آ گیا، تو محسنات حفاظت میں لینے والی جماعت، یہاں عورتوں کی بات نہیں ہو رہی کہ خامد والی عورتیں، یعنی شادی شدہ عورتیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو وہ حفاظت میں لینے والی جماعت من النساء، کمزوروں میں سے، اور کمزور بھی ہے۔ آپ مثال کے طور پر لے لیں، ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، جیسے آج کل پاکستان میں یعنی کہ انتخابات کا موسم بھی ہے، تو اس حوالے سے اگر اب میں کراچی کی مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی جماعت ہے، جماعت اسلامی، جو کراچی کے مسائل پر کم از کم بولتی تو ہے، ابھی اس کا عمل تو سامنے نہیں آیا کہ کیا کچھ کرنے والی ہیں یا نہیں، لیکن اس کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، اس کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں، کہ الیکٹرک کا معاملہ ہو، یا NIC کا معاملہ ہو، یا گیس کے بلوں کا معاملہ ہو، تو ہر معاملے پر اس نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے کراچی کی طرف سے، کسی اور جماعت نے نہیں کروایا، جو اس سے زیادہ با اختیار ہیں، اس سے زیادہ حفاظت کر سکتے تھے، اس سے زیادہ ان کو حمایت حاصل تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی جماعت کی حمایت میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو کچھ ہے کس لیے کہ وہ حفاظت کرنے والی ایک جماعت ہے، حالانکہ کمزور جماعت ہے، الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی ہے، عموماً ہار جاتی ہے، تو
کمزور میں سے لیکن حفاظت کرنے والی جماعت ہے۔ تو صرف جو تمہیں مانتے ہوئے تمہاری ملکیت میں ہے، اب وہ جو مانتے ہوئے ملکیت میں آ جائے، اختیار میں آ جائے، وہ تو ٹھیک ہے، اب اسے مانتے ہی نہیں ہے، وہ بے شک حفاظت کرنے والی جماعت ہے، اسے لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں، نہیں آتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ تم پر پابندی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر اللہ کی پابندی یہ ہے کہ تم بھلے وہ چھوٹی ہی جماعت ہو جو حفاظت میں کرنا چاہتی ہو، کمزور ہو تو اس سے آگے لاؤ، کوئی نہیں ہے تو نئی جماعت بناؤ، لیکن وہ آپ کو مانتے ہوئے اختیار میں بھی ہو تو پھر آپ اسے اپنی بات میں منوا سکیں گے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کمزوروں میں سے حفاظت کرنے والی جماعت صرف جو تمہیں مانتے ہوئے ملکیت میں ہوں، تم پر اللہ کی پابندی ہے، یہ اللہ کی پابندی ہے تم پر کہ تم جسے مانتے ہو اس سے حفاظت اگر چاہتے ہو، بھلے وہ کمزور جماعت میں صحیح ہو، تو وہ تم مانتے ہوئے اگر کچھ کر رہے ہو تو یہ تم پر اللہ کی پابندی ہے۔ اللہ نے یہ پابند کر رکھا ہے کہ تم اس طرح سے کچھ کرو، کیونکہ بغیر جماعت کے آپ اقتدار نہیں حاصل کر سکتے، کوئی نظام نہیں نافذ کر سکتے، دین اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکتا، دین نہیں بن سکتا۔ دین کہتے ہیں نظام کو ہے، تو سلامتی والا نظام جب بنے گا جب کوئی جماعت ہوگی اس طرح لے کر چلے گی، بھلے وہ ابھی چھوٹی ہو، کمزور ہو، لیکن اگر مانتے ہوئے آپ کی ملکیت میں، آپ کے اختیار میں ہے کہ اسے آپ اس حق میں موڑا جا سکتا ہے، اللہ کے احکامات کا پابند کروایا جا سکتا ہے، تو آپ بے شک اس کے ساتھ رہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اپنانے کو کہا تمہارے لیے جو اس کے ورے ہیں تم سے، جو اس کے علاوہ ہیں، جو اس کے پرے ہیں، اس سے دور ہیں، ان کو اپنانے کو کہا گیا ہے۔ اور کس لیے کہا گیا کہ وہ تلاش کریں کہ تمہارے مالوں کی حفاظت کرنے والی جماعت ہو، علاوہ وہ اسے ضائع کرنے کے۔ اب اس کی ایک مثال میں دے دوں، پھر وہی کراچی کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک زمانے میں متحدہ کو بڑا اختیار حاصل تھا، MQM کو، جو اس زمانے میں مہاجر قومی موومنٹ کہلاتی تھی، بعد میں یہ متحدہ قومی موومنٹ بن گئی، تو ان کو اتنا اختیار تھا کہ یہ مال کو جدھر چاہے ادھر خرچ کرتے تھے۔ ایک فنڈ لیا 10 لاکھ کا، وہ انہوں نے بمشکل 2 لاکھ روپے خرچ کیا اور 8 لاکھ کھا پی کر برابر کر گئے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں تو مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، مال کی حفاظت کرتے تو وہ 10 لاکھ کا اگر کام ہوتا تو نظر آتا کہ واقعی یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے، اور پھر دنیا اس کی گرویدہ ہو جاتی، لوگ اس کے پیچھے رہتے، خوف سے نہیں بلکہ اس کے عمل کو دیکھتے ہوئے، اس سے متاثر ہو کر۔ لیکن کیونکہ یہاں متاثر کرنا نہیں تھا، نہ مال کی حفاظت کرنا تھا، بلکہ مال کو تو ضائع کرنا تھا، مسافین خرچ کرنا تھا، پانی کی طرح بہانا تھا، اپنے اندر لے لینا تھا، کرپشن کرنا تھا مقصد، تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ تو وہ تم تلاش کرو جو تمہارے مالوں کی حفاظت کرنے والی جماعت ہو، علاوہ وہ پانی کی طرح ضائع کرنے والی۔ پھر کہہ رہے کہ پس جو تم اس کتاب کے ذریعے نظریہ حاصل کرو، یہ نہیں کہ متا کر لو، متا کے نام پر پھر جو ایک رات کا متا کر لیں، 1 گھنٹے کا کر لیں، یا 1 مہینے کا کر لیں، یا سال کا کر، متا کا کوئی ان کا تعین ہی نہیں ہے، جو یہ شیعہ مذہب میں رائج ہے، اور اس کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں بھی متا موجود ہے۔ بھئی یہ متا کا ترجمہ تو کریں، قرآن میں متا جہاں بھی لفظ آیا ہے وہ آیا ہی نظریے کے لیے ہے، نظریہ کو متا کہا جاتا ہے۔ تو فمستمتعتم کا مطلب یہ ہے پس جو تم جلد نظریہ لو، اور کس سے بہی، اس کتاب کے ذریعے۔ آپ کو نظریہ کتاب کے ذریعے لینا ہے، اس سے باہر نہیں لینا ہے۔ کتاب کے باہر نظریہ بنایا تو دیکھ لیں، مال کمایا، لوٹ گھسوٹا، اپنا مال بنایا اور چلتے بنے، کچھ مارے گئے، کچھ رہ گئے، اور بدامنی اور خوف اور پورے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ تو پس جو اس کتاب کے ذریعے تم نظریہ حاصل کرو جلد، تو ان سے ہی، انہی چھوٹی جماعتوں میں سے ہی، تو پس انہیں دو ان کا بدلہ لازم کیا ہوا۔ یقینی سی بات ہے، کسی پارٹی کے لیے جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کسی جماعت کے لیے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک اجرت بھی تعین ہوتی ہے کہ یہ کام کریں گے پارٹی کے لیے، یہ اس کام کے لیے یعنی کہ جماعت کو ایک متعارف کروا دیا جائے، یعنی ہماری جماعت اتنی اچھی ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ لے کر آئیں، ہماری جماعت نے یہ کام کیا، ہماری جماعت نے وہ کام کیا، سب اپنے اپنے اس کو گنواتے ہیں کہ ہم نے یہ فلاحی کام کیا، ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ تو وہ سب کچھ جو گنواتے ہیں تو وہ ایک لازم کیا ہوا ان کا بدلہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے آدمی کو جتواؤ گے، ہماری عزت لے کر آؤ گے۔ اب وہ بے شک اس کا صحیح استعمال کریں معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے، یا اپنے فائدے کے لیے، اپنے مال کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے حکمرانی کے لیے، تو وہ اس کا مقصد ہو جاتا ہے کہ جماعت بے مقصد ہو گئی۔ تو اس کو پٹری پر رکھنے کے لیے، اللہ کی حاکمیت کا پابند کروانے کے لیے، کیونکہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کی حاکمیت کا پابند کروانے کے لیے جو کچھ آپ نے لازم کیا ہوا پارٹی سے کہ یہ کچھ اگر ہو جائے گا تو اس سے پارٹی کو یہ مفاد حاصل ہوگا، بے شک وہ رکھیں، لیکن وہ
ایک دائرے میں ہونا چاہیے، کتاب کے تحت ہونا چاہیے، لامحدود نہیں ہونا چاہیے، اس کی محدودیت کا تعین ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جو اس کتاب کے ذریعے تم باہم رضامندی سے اس لازم کیے ہوئے کے بعد میں سے کروں۔ جو کچھ آپ نے لازم کر لیا وہ تو ہو گیا، کہ ایک طے کر لیا تھا، فریضہ نے خاص لازم کر لیا تھا کہ بھئی مثال کے طور پر یہ ہم جیتتے تو ہم فلاں کو وزیر اعظم بنا دیں گے، ہم فلاں کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، اور یہ کہ ایک چیز آپ نے لازم کر لیا۔ اس کے بعد اب باہمی رضامندی کے ذریعے جو کام ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ باہمی رضامندی ہوگی کس کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے، بے ہی کا صیغہ، یہ ہی کا صیغہ جا رہا اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن کی طرف۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے تم باہمی رضامندی میں جو حاصل کرو گے کتاب کے ذریعے یہ کام ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دونوں کے مفاد کا ہونا چاہیے، یعنی اس شخص کا اور جماعت کا فائدہ نہیں، بلکہ جماعت اور شخص کا فائدہ کتاب کے ذریعے، اللہ کے احکامات کے ذریعے، اللہ کی حاکمیت کے ذریعے، اللہ کی حاکمیت قائم ہو۔ تو دراصل دونوں کا مفاد نہیں رہتا ہے، وہ باہمی رضامندی ہوتی ہے اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے کے لیے۔ تو اس پر پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس لازم کے بعد سے ہو جائے۔ اور یہ ایسا کس لیے اللہ کی رضامندی کیوں چاہیے، اللہ کو باہم رضا کرنے کے لیے ایسا کیوں چاہیے، اس کتاب کے ذریعے ہی نظریہ کیوں چاہیے کہ بے شک اللہ علم سے حکم دینے والا، اللہ کا جو حکم ہے وہ علم پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی نہیں ہے۔ اس کے فائدے ہیں، نسل در نسل اس کا فائدہ ہے، اور وہ پورے دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے گا، پورے دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ نمونہ بننے کے لیے، یہ ماڈل بننے کے لیے اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار نہیں کر سکتے تو ہرگز یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ تھا سارا کچھ بنیادی مقصد، امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی کہ چاہے آپ کسی کمزور ترین جماعت کا بھی سہارا پکڑ رہے ہوں جو حفاظت کرنے والی ہو، اسے مانتے ہوئے اس کی ملکیت میں بھی ہوں، یہ اللہ کی پابندی ہے کہ ایسا آپ کریں گے، اور آپ کو اپنانے کو کہا بھی گیا کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ وہ تلاش کریں گے جو آپ کے مال کی حفاظت کرے، اسے ضائع کرنے والی نہ ہو۔ اور جو بھی آپ نظریہ لیں گے اس کتاب کے ذریعے لیں گے، اور پھر اس کتاب کے نظریے کے ذریعے آپ اس کو پارٹی میں بھی لاگو کریں گے، اس کمزور جماعت کو بھی مضبوط بنائیں گے، انہیں اس کا وہ نتیجہ بھی دیں گے، اس کا بدلہ بھی دیں گے، اس کا اجر بھی دیں گے۔ اور اس پر کوئی حرج نہیں ہے جو باہمی رضامندی کے ذریعے اس کتاب کے احکامات کے تحت اس لازم کے بعد میں سے بھی طے کر لیا جائے، کیونکہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ علم پر مبنی ہے، جاہلیت پر نہیں ہے، جاہلانہ نہیں ہے، اس کے بہترین نتائج ہیں۔ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ علم سے بھرپور ہے، تو اللہ کیونکہ علم سے حکم دینے والا ہے، اس لیے اس کے احکامات کے تحت سب کچھ لانا پڑے گا۔ پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔